سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، لیکن اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو امیر بنا کر حج کے لیے روانہ فرمایا۔ البتہ اس سال یہ اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد بیت اللہ میں کوئی بت نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ اعلان بھی کروا دیا آج کے بعد ننگے ہو کر کوئی بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اس لیے کہ جاہلیت کے زمانہ میں مشرکین ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ حج تو پہلے بھی لوگ کرتے تھے، لیکن طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، اور حج میں پھر بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ تو میرے نبی نے بت بھی توڑوا دیے اور یہ بھی اعلان کروا دیا کہ آئندہ بیت اللہ کا حج ننگے ہو کر کوئی بھی نہیں کرے۔ اور جب اگلا سال آیا سن 10 ہجری یعنی ہجرت کا 10واں سال، تو اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کا ارادہ فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج فرمایا ہے، اور یہی حضور کی زندگی کا فرضیت کے بعد پہلا اور آخری حج تھا۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات کا انتقال ہو گیا۔ البتہ فرض ہونے سے پہلے بعض محدثین کہتے ہیں میں نبی نے 2 حج فرمائے تھے، بعض کہتے ہیں 3 حج فرمائے تھے، لیکن حج فرض ہونے کے بعد میرے نبی نے ایک ہی حج فرمایا ہے۔ یہی حضور کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، ایک حج فرمایا ہے، اور میرے نبی نے 4 عمرے فرمائے۔ اس سال نبی علیہ السلام نے حج کا ارادہ فرمایا، اور حضور نے اعلان فرما دیا کہ اس سال میں محمد حج کرنے جاؤں گا، جو میرے ساتھ حج کرنے کے لیے جائے تو وہ تیار ہو جائے۔ چنانچہ کون نہیں چاہتا تھا کہ ہمیں حضور کی صحبت میسر نہ آئے، ہر ایک تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذی-القعدہ کو مدینہ سے چلے، اور اکیلے نہیں چلے، 1,24,000 صحابہ کا لشکر پیغمبر کے ساتھ تھا۔ اللہ کے نبی 26 ذی-القعدہ کو روانہ ہوئے، 4 ذی الحجہ کو مکہ میں پہنچے، اور حضور علیہ السلام نے حج کے افعال ادا فرمائے۔ 9 ذی الحجہ کو حضور علیہ السلام عرفات کے میدان میں تشریف لائے، اور میں عرض کر چکا ہوں وقوف عرفہ، عرفہ کے میدان میں جانا حج کا رکن اعظم ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی عرفہ کے میدان میں نہیں جائے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں تشریف لائے، اور زوال کے وقت نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی اس اونٹنی کا نام قصبہ بھی ہے، عزبہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور حدیث میں آتا ہے یہ میرے نبی کی خصوصیت تھی، جب تک رسول اللہ اونٹنی پہ سوار رہتے تھے اونٹنی لید بھی نہیں کرتی تھی، پیشاب بھی نہیں کرتی۔ حضور علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، جانور بھی حضور کا حیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، عرفات کا میدان ہے، اور اتفاق سے جس طرح آج جمعہ کا دن ہے وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا، آج 9 عرفہ ہے، وہ دن بھی 9 عرفہ تھا، 9 عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ آئے، جمعہ کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے زوال کے وقت 1,24,000
مجمع کم ہوتا تھا، حضور کی آواز دھیمی ہوتی تھی، مجمع بڑھتا جاتا تھا، حضور کی آواز بڑھتی جاتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کوئی سپیکر نہیں تھا، 1,34,000 سے میرے نبی نے بغیر سپیکر کے خطاب فرمایا اور حضور کی آواز پورے عرفات کے میدان میں گونج رہی تھی۔ رسول اللہ نے خطاب ارشاد فرمایا، عجیب و غریب خطبہ دیا، اور اگر میں اس کی تفصیل عرض کروں تو کئی گھنٹے چاہیے۔ میں اختصار کے ساتھ چند نمونے آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس خطبے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی؟ پہلی بات جو میرے نبی نے اس خطبے میں ارشاد فرمائی، فرمایا یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم انما لا ادری ما بقائی فیکم۔ اے لوگو، آج میں محمد خود حج کرنے چلا آیا ہوں، تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، مجھ سے حج کے افعال سیکھ لو۔ حج کس طرح ہوتا ہے؟ لا ادری ما بقائی فیکم، اب میں محمد بھی نہیں جانتا کہ تم نے کتنا عرصہ زندہ رہوں گا۔ حضور نے اپنی موت کا اشارہ فرما دیا کہ دین کی تکمیل ہو چکی، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا مقصد پورا ہو چکا، اب کسی وقت بھی اللہ کے ہاں جا سکتا ہوں، مجھے خود علم نہیں میں دنیا میں کتنا عرصہ رہوں گا، اس لیے مجھ سے حج کے افعال سیکھ لو۔ اس سے بھی معلوم ہوا عالم الغیب میرا رب ہے، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں۔ کون کم مرے گا، کس کو کم موت آئے گی، کس کو کہاں موت آئے گی، کس کو کس حال میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا، صرف اور صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ اس لیے حضور نے بھی کہا فرما دیا لا ادری ما بقائی فیکم، ترمذی کے الفاظ ہیں، لوگوں میں محمد بھی نہیں جانتا مجھے کب موت آئے گی، لیکن لگتا یوں ہے کہ میں محمد دنیا سے جانے والا ہوں، اس لیے مجھ سے دین کے احکام سیکھ لو۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا لوگوں دیکھو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے پر، ایک خاندان کو دوسرے خاندان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کے ہاں فضیلت کا مدار حسب و نسب پر نہیں، فضیلت کا مدار قبیلے پر نہیں، فضیلت کا مدار مال و دولت پر نہیں۔ لوگوں، اللہ کے ہاں اگر فضیلت کا مدار ہے تقویٰ پر ہے، اللہ سے ڈرنے پر ہے، گناہوں سے بچنے پر ہے، نیک اعمال اختیار کرنے پر ہے۔ اس لیے لوگوں، میں محمد دنیا سے جا رہا ہوں، اتقوا اللہ، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں قبیلے پہ مدار نہیں، حسب و نسب پہ مدار نہیں، مال و دولت پہ مدار نہیں، حسن و جمال پہ مدار نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ اس لیے میں محمد تمہیں سبق دے کے جا رہا ہوں، دنیا میں تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا، نیک اعمال اختیار کرتے رہنا۔ اگر تم تقویٰ کی زندگی اختیار کر لو گے میرے رب کے محبوب بن جاؤ۔ اور پھر حضور نے فرمایا دیکھو، تم نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، دنیا میں زندگی عارضی اللہ نے دے کر بھیجی ہے، تم نے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی دربار اور اس کی عدالت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا، تمہارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اللہ کو حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اس لیے دنیا میں زندگی سوچ سمجھ کر گزارنا، اس لیے کہ جو عمل تم دنیا میں کرو گے اللہ کے سامنے تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ دنیا میں کوئی کسی کو حساب نہیں دے سکتا، اللہ کے سامنے کون کسی کو حساب دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا دلوں میں ڈر پیدا کر لو، اللہ کا سامنا کیسے کریں گے، اللہ کو حساب و کتاب کیسے دیں گے،
صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہم سے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، لیکن ہم اس لیے خاموش ہو گئے کیا پتہ اللہ کے نبی اس کا کوئی اور نام ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ حضور نے پھر ہم سے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ ہمیں پتہ تھا عرفہ کا دن ہے، لیکن ہم خاموش ہو گئے کیا پتہ حضور اس کا کوئی اور نام ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ بالآخر حضور نے خود فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ فرمایا لوگوں دیکھو یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، محترم ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں ہم نے 4 مہینے محترم بنائے، ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا دیکھو ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے، آج یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یہ دن اللہ کے ہاں محترم ہے، بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اس دن میں ملتا ہے۔ اور فرمایا دیکھو جس شہر میں تم موجود ہو یہ شہر مکہ امن کا شہر ہے، شہر مکہ محترم شہر ہے، شہر مکہ اللہ کے ہاں عزت والا شہر ہے۔ فرمایا لوگوں جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، آج کا دن محترم ہے، یہ مکہ شہر محترم ہے، اسی طرح مسلمان کا خون بھی محترم ہے، اسی طرح مسلمان کا مال بھی محترم ہے، اسی طرح مسلمان کی عزت بھی محترم ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ کسی مسلمان کو قتل کرے، کسی مسلمان کا خون بہائے۔ اور قرآن کہتا ہے جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا، ایک انسان کو قتل کیا، ایک مسلمان کا قتل، ایک کا قتل نہیں، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ قرآن کہتا ہے ایک مسلمان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اتنی سخت وعید بیان فرمائی۔ فرمایا دیکھو جاہلیت کے زمانہ میں تم میں قتل و قتال عام تھا، تم ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے تھے۔ اب اسلام آ گیا، اسلام نے قتل کو حرام کر دیا، اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کا خون بہائے۔ آج کے بعد کوئی مسلمان کسی کو قتل نہ کرے۔ اور پھر صرف بات نہیں فرمائی، عملاً بھی اس کا ثبوت دیا۔ حضور کے چچا ہے حارث بن عبد المطلب، حارث کا بیٹا تھا ربیہ، ربیہ کو بنو حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ حضور نے اس خطبہ میں فرمایا میں اپنے چچا کے بیٹے ربیہ کا خون بھی معاف کرتا ہوں، وہ بھی بدلے میں بنو حذیل کو قتل نہ کرے، آج کے بعد کوئی کسی کو قتل نہ کرے، میں نے ہمیشہ کے لیے قتل کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ اور فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر جائے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ چوری کرے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ ڈاکہ مارے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ مسلمان کا مال لوٹے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ مسلمان کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر استعمال کرے۔ فرمایا جس طرح تمہاری جانیں ایک دوسرے پہ حرام، اسی طرح تمہارے مال بھی ایک دوسرے پہ حرام کر دی۔ اور فرمایا تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پہ حرام۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ کسی کی عزت سے کھیلے۔ آج مسلمان کی عزت سے کھیلنا فیشن بن گیا، مسلمان کی عزت سے کھیلنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، مسلمان کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس پہ الزام لگائے جاتے ہیں، اس پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس عالمگیر خطبے میں ارشاد فرمایا خبردار مسلمان کی عزت سے کھیلنا جائز نہیں، مسلمان کو ذلیل کرنا جائز نہیں، مسلمان کا مذاق اڑانا جائز نہیں، مسلمان پہ الزام لگانا جائز نہیں، تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پہ حرام۔ بلکہ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما رہے تھے، مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، رسول اللہ نے جاتے ہوئے بیت اللہ پہ نظر ڈالی اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا واللہ انکی
اول مجبور ہوں. میری قوم مکہ والے مجھے مکہ میں رہنے نہیں دیتے. اگر مکہ والے مجھے نہ نکالتے میں محمد کبھی مکہ کو چھوڑ کے نہ جاتا. بیت اللہ تو بڑی عظمت والا ہے, بیت اللہ تیری شان بڑی اونچی ہے, لیکن یہاں حضور نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا بیت اللہ تیری شان بڑی اونچی ہے, لیکن وہ مومن جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس ایک مومن کا مقام بیت اللہ تجھ سے بھی زیادہ. آج کا مسلمان بیت اللہ جانے کو تو ثواب سمجھتا ہے, بیت اللہ میں گناہ کو تو گناہ سمجھتا ہے, لیکن مسلمان کی عزت سے کھیلنے کو گناہ نہیں سمجھتا, مسلمان کو ذلیل کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا. بیت اللہ شان والا, لیکن حضور نے فرمایا ایک مومن کی عزت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ تھی. اس لیے حضور نے اس خطبہ میں فرمایا لوگوں کوئی کسی کو قتل نہ کرے, کوئی کسی کا مال ہڑپ نہ کرے, کوئی کسی کی عزت سے نہ کھیلے, آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. اللہ نے تم مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے, بھائی چارے کا مظاہرہ کرو, ہمدردی کا مظاہرہ کرو, خیر خواہی کا مظاہرہ کرو, ایک دوسرے کے کام آؤ. حضور علیہ السلام اس عالمگیر خطبے میں عام انسان کے بارے میں تو یہ قانون بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا قتل جائز نہیں, اس کی عزت سے کھیلنا جائز نہیں. عام آدمی کے لیے حضور کا یہ قانون ہے, تو آپ بتاؤ کیا حضور کی عزت سے کھیلنا جائز ہے؟ حضور کے صحابہ کی عزت سے کھیلنا جائز ہے؟ اہل بیت کی عزت سے کھیلنا جائز ہے؟ حضور کی ازواج کی عزت سے کھیلنا جائز ہے؟ حضور کی بنات کی عزت سے کھیلنا جائز ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ عزت اللہ کے نبی کی ہوا کرتی ہے, اور نبیوں میں سب سے عزت امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. نبیوں کے بعد عزت حضور کے یاروں اور صحابہ کی ہوا کرتی ہے, نبی کے اہل بیت کی ہوا کرتی ہے. اگر صحابہ اور اہل بیت کی عزت محفوظ نہیں, رسول اللہ کی عزت محفوظ نہیں, ہماری کیا عزت ہے؟ ہماری عزت ہے تو رسول اللہ کی عزت پہ قربان, ہماری جان مصطفیٰ کے پاؤں کی دھول پہ قربان. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک میں رسول اللہ کی عزت محفوظ نہیں, اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک میں حضور کے صحابہ کی عزت محفوظ نہیں, اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک میں رسول اللہ کے اہل بیت کی عزت محفوظ نہیں. اے ظالمو, حضور نے تو عام آدمی کے لیے قانون بیان فرمایا کہ عام آدمی کی عزت بھی محترم ہے, عام آدمی کی عزت کی جائے, عام آدمی کو ذلیل کرنا بھی جائز نہیں. تو نبی کی عزت سے کھیلنا کیسے جائز ہوگا؟ صحابہ اور اہل بیت کی عزت سے کھیلنا کیسے جائز ہوگا؟ یقیناً دنیا کا سنگین ترین جرم ہے, اور پنجاب اسمبلی نے یہ قانون منظور کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی کسی نبی کی توہین نہیں کرے گا, کسی صحابی کا تبرہ نہیں کرے گا, اہل بیت کا تبرہ نہیں کرے گا. جن نے اس بل کی تائید کی ہے ہم اس بل کی تحسین کرتے ہیں, ہم اس کی تائید کرتے ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں, اور ہم اعلی ارباب اقتدار سے کہنا چاہتے ہیں اگر آپ نے آخرت بنانی ہے کچھ دین کا کام کر جاؤ. اگر رسول اللہ کی عزت کا دفاع کرو گے تمہاری عزت محفوظ رہے گی, اگر حضور کے صحابہ کی عزت محفوظ ہوگی تمہاری عزت محفوظ رہے گی, وگرنہ اگر رسول اللہ کی عزت محفوظ نہیں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے. اگر رسول اللہ کی عزت محفوظ نہیں ہے تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تمہارے ہاتھ میں سب کچھ تھا, تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, رسول اللہ کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے, سنگین ترین جرم ہے. اور ہم اپنی عدلیہ سے بھی کہنا چاہتے ہیں, حکومت سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ قانون پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کیا جائے, اور ایسے لوگوں کو جو کسی نبی کی توہین کرے, شاعر اسلام کی توہین کرے, صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرے, قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اسلام پر, شاعر اسلام پر زبان کھولنے کی جرأت نہ کر سکے. نبی علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع اسی بات کا سبق دے رہا ہے کہ عام آدمی کی عزت بھی محفوظ, جب عام آدمی کی عزت محفوظ ہے تو صحابہ کی عزت بڑھ کر محفوظ ہے, اہل بیت کی عزت بڑھ کر محفوظ ہے, اللہ کے نبی کی عزت اس سے بڑھ کر محفوظ ہے.
حضور علیہ السلام نے اس خطبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، لوگوں دیکھو، کسی کا حق نہ دبانا، کسی سے اس کا حق نہ چھیننا، حق والوں کو اس کا حق ادا کرنا، بالخصوص جو غلام اور نوکر اور ملازم طبقہ ہوتا ہے ان کو کوئی اور مخلوق سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ انسانیت کا معاملہ بھی نہیں کیا جاتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کی اس خطبہ میں غلاموں کا بالخصوص تذکرہ فرمایا، لوگوں دیکھنا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ملازموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، نوکروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، حضور نے اس خطبہ میں عورتوں کا بھی تذکرہ فرمایا، اتقوا اللہ فی النساء، لوگوں دیکھو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، عورتوں پر ظلم نہ کرنا بلکہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا۔ اگر کائنات میں عورت کو کسی نے عزت دی ہے تو وہ ہمارا دین اسلام ہے جس نے عزت دی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورت ذلیل تھی، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہمارا دین اسلام آیا، حضور تشریف لائے، میرے نبی نے آ کر عورت کو عزت دی، دین نے عورت کو عزت دی۔ آج مغرب عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو بے حیا بنانا چاہتا ہے، عورتوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے کہ تمہارے حقوق کی بات کر رہی ہے، یہ کوئی حقوق کی بات نہیں، حقوق کے نام پر عورتوں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، ان سے حیا چھینا جا رہا ہے، ان سے ایمان چھینا جا رہا ہے۔ اگر عورتوں کو عزت چاہیے، دین نے دی، اسلام نے دی، عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، مرد سے کہا تم باہر سے کما کے لاؤ، سب کچھ عورت کو گھر میں مہیا کرو، عورت سے کہا تو گھر کی ملکہ ہے، گھر کی شہزادی ہے، گھر میں رہے، گھر کے کام کر، گھر میں نماز روزہ کا اہتمام کر، مرد باہر جتنے نیک کام کریں گے تجھے گھر میں رہتے ہوئے میرا رب سب کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ اور حضور نے فرمایا اگر عورت ماں ہے، میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، اور فرمایا اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھی۔ اگر عورت بیوی ہے، حضور نے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے بیوی کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں۔ اگر عورت بہن اور بیٹی ہے، میرے نبی نے فرمایا جس نے بہنوں کی تربیت کی، بعض حدیثوں میں 3 کا، بعض میں 2 کا، بعض میں 1 کا تذکرہ بھی ہے، جس نے 3، 2 یا 1 بہنوں کی یا بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو ادب سکھایا، دین کی تعلیم دی، وہ جوان ہو گئی، اچھی جگہ ان کا نکاح کر دیا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں بیٹیوں اور بچیوں کی پرورش کرنے والا مجھ محمد کے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ فرمایا اسے محمد کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے یہاں عورتوں کے بارے میں بھی بات ارشاد فرمائی، پھر حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی جاہلیت کی ساری رسومات ختم، جاہلیت کے سارے رواج ختم، جاہلیت کا فخر ختم، جاہلیت کا تکبر ختم، جاہلیت کی رسومات مجھ محمد کے قدموں کے نیچے ڈال دی گئی۔ پھر حضور نے سود کا تذکرہ بھی فرمایا دیکھو لوگوں، آج کے بعد سود حرام ہے، آج کے بعد کوئی سودی کاروبار نہ کرے، کوئی سود پر قرضے نہ دے، کوئی سود کا لین دین نہ کرے۔ فرمایا آج کے بعد سودی کاروبار محمد کے قدموں میں رون دیا گیا، اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا خبردار آج کے بعد سود حرام ہو گیا۔ اور میرے چچا عباس بن عبد المطلب لوگوں کو سود پہ قرضے دیا کرتے تھے، میں عملاً سود کو ختم کر رہا ہوں۔ آج سے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا بھی سود ختم کر رہا ہوں۔ لوگوں خبردار، آج کے بعد سودی لین دین بالکل جائز نہیں ہے، میں نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ سود حرام ہے، سودی لین دین بھی حرام ہے، سودی قرضہ دینا بھی حرام ہے، اور سود کا انجام تباہی ہوتا ہے، سود سے کبھی بھی برکت نہیں آیا کرتی۔ اور آج ہمارا ملک معیشت میں تباہ ہو چکا ہے، ہمارا ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ
ملک کا سودی نظام ہے. جب تک ملک میں سودی نظام موجود ہے معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی, خوشحالی نہیں آ سکتی. حکمرانوں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اگر تم ملک کے خیرخواہ ہو, ملک کے وفادار ہو, سودی نظام ختم کرو تب ملک کی معیشت مضبوط ہوگی. اگر سودی نظام ختم نہیں ہوگا کبھی بھی کسی ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی. حضور علیہ السلام نے اس خطبہ میں ہمیشہ کے لیے سود کو بھی حرام کر دیا, اور حضور نے فرمایا لوگوں دیکھو, وراثت میں جس وارث کا حصہ ہے اس کو پورا پورا حصہ دو. کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنا جائز نہیں. اور بالخصوص بہنوں اور بیٹیوں کو میراث نہیں دی جاتی. ہمارے دین نے بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ بھی مقرر فرمایا, اور حضور علیہ السلام نے اس عالمگیر خطبے میں فرمایا ورثاء کو ان کا حق دیا جائے, بہنوں کو ان کا حق دیا جائے, بیٹیوں کو ان کا حق دیا جائے. کسی وارث کو حق سے محروم کرنا بالکل جائز نہیں. اور اس عالمگیر خطبہ میں حضور نے اپنی رسالت کو, اپنی ختم نبوت کو بھی بیان فرمایا. فرمایا یا ایھا الناس انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لوگوں میں محمد آخری نبی ہوں, میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے, کوئی نبی بن کے دنیا میں نہیں آ سکتا. فرمایا میں آخری نبی ہوں, قیامت تک جو بھی آئے گا اسے محمد پہ ایمان لانا ہوگا, محمد کا کلمہ پڑھنا ہوگا. جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر, جو اس پہ ایمان لائے وہ بھی کافر, جو اس کی حمایت کرے وہ بھی کافر. حضور نے اپنی ختم نبوت کو بھی بیان فرمایا, اور ہمارا ایمان ہے اب قیامت تو آ سکتی ہے, قیامت تک کوئی اور نبی بن کے نہیں آ سکتا. اب جس کو کامیابی چاہیے محمد کا دامن پکڑنا ہوگا, کامیابی چاہیے حضور کا کلمہ پڑھنا ہوگا, کامیابی چاہیے حضور کا دین اپنانا ہوگا. اس لیے ہمارا ایمان ہے حضور آخری نبی ہے, حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے. اور حضور نے اس خطبہ میں جو آخری اہم بات ارشاد فرمائی, فرمایا لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. لوگوں میں محمد تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک تم ان دو چیزوں پہ عمل کرتے رہو گے, ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, گمراہی سے بچ جاؤ گے. اللہ کے نبی وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے, دوسرا مجھ محمد کا طریقہ اور محمد کی سنت ہے. جب تک تم قرآن پڑھتے رہو گے, قرآن سمجھتے رہو گے, قرآن پہ عمل کرتے رہو گے, مجھ محمد کی سنت کو سینے سے لگاتے رہو گے, محمد کے طریقے پہ چلتے رہو گے, فرمایا تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی. تمہارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا, تمہیں موت آئے گی, اللہ تمہیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما دے. ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس حضور کی سنت ہے, یہ دونوں حضور کے دیے ہوئے تحفے ہیں. آج مسلمان اس لیے ذلیل ہے, اس نے قرآن کو چھوڑا ہے, رسول اللہ کی سنت کو چھوڑا ہے. آج اگر مسلمان کامیابی چاہتا ہے اس کو قرآن پہ بھی عمل کرنا ہوگا, اس کو رسول اللہ کی سنت پہ بھی عمل کرنا ہوگا. میرے نبی نے یہ سب باتیں ارشاد فرمائی. 5 منٹ کی معذرت ختم کر رہا ہوں. پھر حضور علیہ السلام نے آخر میں صحابہ سے پوچھا, فرمایا بتاؤ میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کہنے لگے بل ادیت ونصحت یا رسول اللہ وبلغت یا رسول اللہ. اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچایا نہیں, دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا. حضور فرمانے لگے صحابہ گواہ ہو جاؤ, شہادت کی انگلی اٹھائی, فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ گواہ ہو جا, اے اللہ گواہ ہو جا, میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے. پھر حضور نے فرمایا قیامت تک یہ دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے, اور یہ صحابہ کی قربانی کی برکت ہے, صحابہ کی محنت کی برکت ہے. آج ہم تک دین پہنچا ہے. اگر آج ہم مسلمان ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے حضور کے صحابہ. پھر یہاں حضور تشریف فرماتے, قرآن کریم کی آیت اتری,
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پہ پورا کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا. اب قیامت تک یہودیت نہیں چلے گی، نصرانیت نہیں چلے گی، عیسائیت نہیں چلے گی، کوئی اور مذہب نہیں چلے گا. اب قیامت تک دین اسلام چلے گا، اور یہ ناقص دین نہیں، کامل دین ہے. ہم نے حضور کے ذریعے اس دین کو کامل کر دیا. اب قیامت تک دین اسلام رہے گا. جو کامیابی چاہتا ہے اس کو دین اسلام کے ساتھ جوڑنا ہوگا. اور میرے نبی نے حدیث میں فرمایا قیامت سے پہلے کوئی کچا اور پکا گھر خالی نہیں رہے گا مگر اس میں اسلام کا کلمہ پہنچ کر رہے گا. اور ایک وقت آئے گا پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. دنیا میں ایک کافر نہیں ہوگا، دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، ہر ایک مسلمان ہوگا، اسلام کے احکامات پہ پورا عمل کیا جائے گا. وہ وقت آنے والا ہے، دین اسلام پوری دنیا پہ چھا جانے والا ہے. اگر ہم میں سے کوئی کچھ دین کا کام کر جائے گا اپنی آخرت بنا جائے گا، ورنہ دین تو پھیلنے والا ہے، غالب آنے والا ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی. اس کے بعد آپ نے اتنی لمبی دعا فرمائی، اتنی لمبی دعا فرمائی، سورج کے غروب ہونے تک میرے نبی دعا فرماتے رہے، امت کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے رہے، لمبی دعا فرمائی. بعض روایتوں میں ہے حضور سے فرمایا گیا محبوب ہم نے آپ کی امت کے سب لوگوں کو معاف کر دیا مگر ظالموں کو معاف نہیں کیا. ظلم اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا ہم ظالم کو معاف نہیں کرتے. مظلوم کی بد دعا چیرتی ہوئی اللہ کی دربار میں جاتی ہے. یہ حضور علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع ہے جو پوری انسانیت کے لیے رہنما اصول ہے. نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ان فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق